یعنی اولوں کے پہاڑ ہے اس کے اندر، اولے برف کے، اللہ چاہے تو ایک ساتھ گرا کے ختم کر دے، لیکن اللہ ایک ایک قطرہ کر کے برساتا ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ برساتا ہے۔ اللہ کو تمہاری فکر ہے۔ اللہ رب العالمین جو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اسی طرح سے مانا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اپنے دل سے اللہ سے محبت کی جائے، اور جو اللہ کے رسول احکامات لے کے آئے ہیں اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے۔ باپ دادا کے سلسلوں کو اٹھا کے سائڈ میں رکھیں اور کوشش کریں، دیکھیں ہماری باتیں اللہ کے رسول کی باتوں سے ملتی ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے عقیدے سے ملتا ہے، ہمارے معاملات ابوبکر صدیق عمر فاروق سے ملتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توحید کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی اور عظمت بلندی اور برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہوں رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات نہ صرف لوگوں تک پہنچائے بلکہ مکمل طور پر من عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس قرآن مجید میں بے شمار انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمات سے انجام دی،
قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے، اور پھر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے 2 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست قرار دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ کیوں دوست بنایا؟ وہ دوست کیسے بن گئے؟ ان کے کون سے کارنامے ہیں؟ ان کی کیا خدمات ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کچھ ان کا ذکر خیر ہوگا کہ 2 انبیاء ہیں، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، زندگی میں انسان جو کچھ کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو سے حاضر ہونا ہے، آخرت کو مانتا ہے، آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے معاملات، ان کی اللہ سے محبت، اللہ رب العالمین کی احکامات کی پاسداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ نے ان کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کے لیے آگے سے آگے اللہ کا حکم آتا ہے، جناب ابراہیم پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہیں کہ میرا رب کا حکم آئے میں تعمیل کے لیے بیٹھا ہوں، جو جو حکم آتا چلا جائے گا جناب ابراہیم علیہ السلام اسے اپنی جامہ پہناتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم اللہ تعالیٰ کی انتہائی فرمانبردار تھے، اکیلے ہی ایک امت کا درجہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر اس کا خوب شکریہ ادا کرنے والے، خوب شکریہ ادا کرنے والے۔ شکریہ ادا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا جائے، اس جوانی کو، اس صحت کو، مال کو، دولت کو، عہدوں کو اور جو چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے، قوم کو، برادری کے منہ کو نہ دیکھا جائے، لوگوں کے منہ کو نہ دیکھا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کے مطابق فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کا انتخاب کیا، ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ جو میرے باپ دادا کا راستہ ہے، برادری قوم قبیلے کا راستہ ہے، جو سیاسی لوگوں کا راستہ ہے، جو مذہبی پیشواؤں کا راستہ ہے، اور جس کو لوگ شخصیت پرستی سمجھ کر پیچھے لگے ہوئے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ ہے کیا وہ سیدھا راستہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کا انتخاب کیا، ہم نے ان کو پسند کیا، ان کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دے دیا، سیدھے راستے پر چلتے رہے۔ اور دعا جو ہم میں سے ہر شخص نماز میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے خصوصی انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والے، اللہ نے خصوصی طور پر ان کو انعام یافتہ قرار دیا، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، ان کو شرف قبولیت سے نوازا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات ایک کر دیا۔ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ دشمن بن جاتے ہیں، نہ جانے لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن انبیاء اسی سیدھے راستے پر قائم رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے احکامات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو سمجھے۔ آج لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کی باتوں کے، اپنے باپ دادا کا منہ دیکھا جاتا ہے، برادری کا منہ دیکھا جاتا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، اور سیاسی سطح پر انسان دن رات ایک کر کے اپنی زندگی کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، شخصیت پرستی کے اندر، بت پرستی کے اندر اور کچھ انا پرستی کے اندر انسان اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ یہ دعوت اللہ کی نہیں ہے، یہ دعوت دین کی نہیں ہے، دعوت وہ جو انبیاء لے کر آئے، جن کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں آؤ اللہ کی طرف۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ پگڈنڈی کی طرف مت جانا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ توحید کون سی اپنانی ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا۔ عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا۔ نماز کون سی ہونی چاہیے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا۔ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا۔ نذرانہ کیسے پیش کرنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ سارے احوال، یہ سارے معاملات اللہ کی کتاب کے اندر درج ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ باپ دادوں کے طریقے، ان کے راستے، برادری کے معاملات اپنے آپ کو ان سے نکال کر اس راستے کی طرف آئیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ہمارے دل میں اس کی کیا محبت ہے، اس کی کیا تعظیم ہے، یہ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عقیدت اور اس کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پاسداری، اس کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء، چاہے لوگ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، انبیاء نے دعوت دی۔ حتیٰ کہ جناب لوگ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، 950 سال۔ ہم تو کسی کو 2 دفعہ ایک بات کہہ دیں، اس کے بعد کہتے ہیں جائے غرق کو، ہمیں کیا پڑے گا، یہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ اور انبیاء کا معاملہ زندگی بھر پیچھے لگتے رہتے، کوشش کرتے کہ اس کو میں جہنم سے بچا دوں، اس کو وہ عقیدہ سکھا دوں، وہ عمل سکھا دوں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، 80، 82، 84، اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ اور اللہ رب العالمین ایک وقت آتا ہے کہ جناب نو اللہ سے دعا کی جگہ پر دعا کرتے کہ یا اللہ، اب یہ قوموں کی نسلوں کے اندر تیری نافرمانی شامل ہو چکی ہے، یہ قوم اتنی آگے بڑھ چکی ہے، بے باک ہو چکی ہے، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اے یا اللہ اب ان کا دنیا کے اوپر وجود جو ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ہے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ یہی وہ بارشیں تھیں، یہی وہ پانی تھا جس کو اللہ نے آسمان سے جاری کیا اور زمین سے پانی نکال کر ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا اور ہر چیز کو ختم کر دیا۔ صرف ہر چیز کا ایک ایک جوڑا جناب نوح کو حکم ہوا کہ اس کے اندر بٹھا دیا جائے کشتی کے اندر، اور صرف مسلمان جو ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، چودھری یہ کر رہے ہیں، وڈیرے یہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سیاست دان یہ کر رہے ہیں، اگر میں کروں گا کیا ہوگا؟ ہر ایک شخص سے پوچھ گچھ ہوگی، اسی کے مطابق اللہ نے اس کو دین کا جو فہم دیا، انسان نے اس کو بنایا۔ تیرا تعلق کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ تو لوگوں کے پیچھے لگ رہا، تیری ساری زندگی جو ہے ان کے پیچھے چلتے چلتے بسر ہو گئی۔ کل قیامت کے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہر انسان جواب دہ ہوگا اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے عقیدے، اس کے ساتھ جو اس نے عمل کیے اس کو سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ ایک معنی رکھتی ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب یہ پانی اتنی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، اب کوئی بچنے والا نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کہا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ کشتی میں شریک ہو جاؤ، اے بیٹے آ جاؤ۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے اس پر چڑھ کے اپنی جان بچاؤں گا۔ جناب نوح نے کہا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، بیٹا آؤ شریک ہو جاؤ کشتی میں، بیٹھ جاؤ۔ ابھی باپ بیٹا دو باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹا باتیں کر رہے ہیں، ایک بڑی لہر آتی ہے اور اس لہر کے اندر ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیٹے کو وہیں پر ڈبو دیا جاتا ہے، غرق کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا کس کا ہے؟ جناب نوح کا، نبی کا بیٹا ہے۔ خدمات کتنی ہیں، 950 سال۔ آج بندہ کھڑا ہو جاتا ہے میری اتنی خدمات کو قدر نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی سنت سب کے لیے ایک ہے، وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کا والد ہو، نبی کی بیوی ہو، اگر کفر پر ہے، شرک پر ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کو غرق کر دیا جائے گا۔ آج یہ مت سمجھے میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کا بیٹا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے پیشانی کسی اور کے سامنے رگڑ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ٹیگ کسی اور کا لگا رکھا ہے، ہاتھوں کے اندر گڑے، پاؤں کے اندر گڑے، گلے کے اندر گڑے، کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید کون لے کے آیا؟ اس کا اللہ نے حکم دیا یا کسی رسول نے حکم دیا؟ یہ تو اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، باپ دادا کے طریقے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب جیل کے کچھ ساتھی آئے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، جناب یوسف ان کے رہنمائی کرتے ہیں۔ کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ ایک رب بہتر ہے جو قہار ہو، واحد ہو، جبار ہو، جس کے بعد سارے اختیارات ہوں، آسمان کے اختیارات، زمین کے اختیارات، انگوری اگانے کے اختیارات، اس کو سکھانے کے اختیارات، بارش برسانے کے اختیارات، ہوائیں چلانے کے اختیارات، یا وہ جن کو تم پوجتے ہو ما تعبدون من دون اللہ من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ کہا کہ جیل کو ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ نام تمہارے باپ دادا نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، اللہ نے حکم اپنے لیے نازل کیا ہے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے، ساری تخلیق اللہ کی ہے، ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی دکھاؤ، اللہ نے فرمایا کہ کسی نے زمین کا یا آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہو، کوئی ٹکڑا بنایا ہو، یہ بارشیں ہو رہی اس کو کوئی روکنے والا ہو، ہواؤں کو کوئی روکنے والا، کوئی چلانے والا، یہ آسمان کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، اس کو چلانے والا، روشنی کو ختم کرنے والا، بڑھانے والا۔ اللہ سورج نکالنا چاہتا ہے، اس کو کوئی روک دے،
کیا ہے کوئی ایسا اللہ تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک دے؟ اللہ اولاد دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روک دے؟ اللہ جس کو بیٹے دینا چاہتا ہے اور دوسرا کوشش کر اس کو بیٹیاں دلا دے؟ فرمایا کہ نہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کر عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے اولاد عطا نہیں کرتا، اور جس کو چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عیبدار اولاد عطا کرتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کوئی معذور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ کو پیدا کرنے کے بعد معذور کر دیتا ہے، ہاتھ شل ہو گیا، پپورا کٹ گیا، ہے کوئی دنیا کے اندر اس کو کوئی پپورا دلا سکے؟ یہ قبر والے، حجر والے، شجر والے اور وہ سرکار کل کی کوئی آج کی جن کے سامنے لوگ پیش ہوتے ہیں، ہے کوئی؟ آنکھ ختم ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، پتھر کی آنکھ تو لگ جائے گی، پلاسٹک کی آنکھ تو لگ جائے گی، کوئی بڑے سے بڑا طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اس کی وہی نسیں کھول کر اسی طرح اسی آنکھ کو جاری کر دے، ہے کوئی انسان؟ یہ ساری قدرت کے پاس اختیارات ہیں، یہ سارا نظام اسی کا بنایا ہوا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، جب تک زندہ ہے وہ ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے، اتنا ہی کام آ سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ گاڑی بند ہوگی اس کو دھکا لگا سکتے ہیں، خراب ہوگی اس کو درست کر سکتے ہیں، اور یہ عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور دیگر سارے رشتے ہیں ایک حد تک، لیکن کوئی نظام جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، چاہے کتنی بڑی سرکار کیوں نہ ہو۔ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک حد تک جناب نوح علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں صاحب، ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ، ان کے طفیل ہم بخشے جائیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کتاب ہے جس کو آج ہم نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ رمضان کا موقع آتا ہے، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے، باتیں بند کر کے رکھی جاتی ہیں، لوگوں کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں کم آتی ہیں، انسان سمجھنے کی کوشش ہی کم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ ہمیں بیان فرمایا اس کے اندر سب سے بڑے مضبوط ترین انبیاء ہے، اور انبیاء کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ لوگوں ابراہیم کو ہم نے چن لیا، صراط مستقیم پر ان کو چلایا، اور کہا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے تمہیں حکم دیا، وحی کی کہ تم بھی ابراہیم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو اپناؤ، جو ان کا منہج تھا اللہ کے متعلق، اور جو کچھ وہ دین سمجھے اس کو سمجھو۔ آج ہم نے اپنے ذہن کے مطابق ہر چیز کو بڑا بنا لیا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کو ہم نے چھوٹا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت تکریم ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے بزرگوں کی تکریم بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو ہم نے خود مصنوعی طور پر تیار کیا، ہمارے باپ دادا نے نام رکھے، ان کی تکریم بڑھ گئی۔ جو اللہ کی تکریم ہے، جو اللہ کی عزت ہے، وہ انسان کے اندر کم ہو۔ اصل عزت تو ہے ہی اللہ کی۔ جناب ابراہیم کے سامنے کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، اور کیا شرف ہے جناب ابراہیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک چیز کی ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو نمونہ بنا دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مبارک سفر کی سعادت نصیب فرمائی۔ بیت اللہ کا معاملہ دیکھ کر اور اس کے ساتھ حج کے معاملے جو ساتھی جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ من استطاع الیہ سبیلا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ مکہ شہر کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں کو حکم دیا، اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا چلتا جب دوبارہ اس کی بنیادوں کو اٹھایا گیا، وہ کون تھے؟ وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تھے، دونوں باپ بیٹا۔ آج والد صاحب تو بہت آگے کے سب میں ہوتے ہیں، بیٹا پیچھے سب میں نظر نہیں آتا، بیٹا ساتھ میں نظر نہیں آتا۔
والد صاحب حاجی ہیں، نمازی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹا بہت دور ہے۔ انبیاء اپنے بیٹوں کو جوڑ کے رکھتے تھے، ملا کے رکھتے تھے، نیکی کے کام کے اندر ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ جہاں باپ کھڑا ہے ساتھ میں بیٹا کھڑا ہے۔ تربیت کرنے والا کون ہے؟ والد۔ ایسی تربیت کرے کہ نسلیں در نسلیں یہ تربیت چلتی رہے۔ حالت یہ ہے آج کے باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا بے نمازی بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، بد کردار بھی ہے، بیٹے کو شریعت کا پتہ ہی نہیں، یا پھر باپ نے جو سکھایا ہے بیٹا اسی پر چل رہا ہے۔ باپ کو خود نہیں پتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے۔ ڈٹائی اتنی ہے، ضد بازی اتنی ہے، ہر درمی اتنی ہے۔ وہ پہلے لوگوں کی کیا باتیں تھیں، آج کے دور کے ہر درمی اس سے بڑھ گئی ہے۔ انسان بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن یہی کہتا ہے کہ یہ اسی طرح پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ انسان اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، سبق حاصل نہیں کرتا، انسان واپس نہیں پلٹتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو چیز دکھاتا ہے یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے دکھاتا ہے تاکہ انسان اس چیز سے باز آ جائے، انسان اپنے معاملات کی اصلاح کر لے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر پردہ پڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ آنکھوں کے اندر نہیں، ان کی آنکھیں ہر چیز دیکھتی ہیں۔ آج جو ہے چشمے سے باہر بھی سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دیوار سے باہر بھی بہت کچھ دیکھ لیا جاتا ہے، کیمرے کے اندر بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھوں کے اندر نہیں ہے، یہ دل کے اندر ہے۔ جب تک انسان کے دل کا زنگ نہیں اترتا، جب تک انسان اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، جب تک کہ اندر کی کیفیت تبدیل نہیں کرتی، اس وقت تک معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جب انسان جرم پر جرم کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، سودی زندگی اس کی گزر رہی ہے، رشوت پر اس کا معاملہ گزر رہا ہے، شرک پر اس کے معاملات چل رہے ہیں، بدعات پر اس کے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے سامنے یہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آتا ہے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، دل کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر انسان ڈٹائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب جناب موسیٰ نے کہا قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ نے آسمان سے پانی کو روک دیا اور زمین کو انگوری سے روک دیا، اور ہر طرف ٹڈی دن آ گیا، جوئیں آ گئی، اس کے علاوہ پسو آ گیا، کھٹمل آ گئے، بہت ساری اور چیزیں آ گئی، مینڈک آ گئے، اور جمع ہوا خون ان کے برتنوں کے اندر، اور ہر جگہ پر طرح طرح کی نشانیاں۔ اللہ نے فرمایا کہ آیات مفصلات، بالکل واضح نشانیاں تھیں، لیکن فاستکبروا، ان کے اندر تکبر اتنا تھا، غرور اتنا تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں۔ یہ بات تو ہمارے باپ دادا نے بھی دیکھی ہے، آج ہمارے اوپر اگر آگے تو کیا ہوا، پہلے لوگ بھی اسی طرح گزرے، اور کیا کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے موسیٰ تو جتنے چاہے جتن کر لے، جو نشانیاں دکھانا چاہے دکھا دے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جو سحر ہم پر چلانا چاہتا ہے چلا لے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آج وہی صورت تو ہمارے، انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا۔ اللہ ہر دور کے اندر انسانوں کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے تاکہ انسان پلٹ آئے۔ بڑے بڑے حادثات، لوگ ڈوبتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں پہاڑوں کے نیچے، دریاؤں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سی بیماریوں کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کو سیکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کو حاصل کر لیا جس کا اللہ نے آسمان سے انتظام کیا، جناب ابراہیم کی توحید، جناب محمد رسول اللہ کی توحید، انبیاء کی توحید جو وہ لے کے آئے، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا اور جو اللہ کا تعارف انہوں نے کرایا، اگر پھر اس کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو جائے انسان، اپنی طبی اور موت مر جائے اور اس کے ساتھ ڈوب کے مر جائے، یہ انسان پھر بھی نجات پانے والا ہے۔ اس لیے کس نے اس عقیدے کو سمجھ لیا، موت تو آنی ہے، موت کا فیصلہ برحق ہے، لیکن موت آنی چاہیے توحید پر عمل کرتے ہوئے، توحید کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے۔ اگر توحید کو نہیں سمجھا، دنیا جہان کے سارے معاملے سمجھتا ہے، اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، اور جس طرح چاہتا ہے لوگوں کو پاگل بیوقوف بنا دے، وہ دنیا کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن آخرت کے اندر
کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. نہ برادری کام آئے گی، نہ قبیلہ کام آئے گا، نہ سیاسی لیڈر کام آئیں گے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس کے کام آئے گی. کل قیامت کے دن کام آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جتنا ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا، کل فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. لا یظلمون فتیلا، ایک داجے کے برابر کسی پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ہر بندے نے محاسبے کے لیے پیش ہونا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دین پیش کیا، لوگوں نے انکار کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے، توحید کا اعلان کیا، لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ کہا کہ اے محمد، بلکہ اللہ سے کہا، اے اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ محمد واقعتاً سچا ہے، جو دین لے کر آیا سچا ہے، پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس کو نہیں مانیں. یہ ہے ڈٹائی، یہ ہے ضد بازی، یہ ہے اکڑ، اور یہ انسان کے دل کے اوپر وہ مہر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ انسان کے دل پر مہر لگا دی اس کے جرائم کی وجہ سے، انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے. اگر وہ انکار کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے مر جائیں، اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کے آسمان کو گرائیں گے یا زمین کا کچھ معاملہ کریں گے یا اس کے علاوہ کچھ اور کر سکتے؟ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک روح انسان کے اندر رکھی ہے، جب یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، اس کی ساری چودراہٹ دفن ہو جائے گی، اس کی ساری سیاست دفن ہو جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کو واقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے تو کمزور ہے، تیرے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے. اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کی توحید کو مان، تو تیرے لیے آگے کے معاملے بہتر ہیں. اگر نہیں مانتا، تیرے جیسے بڑے بڑے فاسق چلے گئے، فاجر چلے گئے، قارون چلے گئے، فرعون چلے گئے، حامان چلے گئے، وہ سارے اسی زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہے کوئی ان کو نکالنے والا، باہر لانے والا، ان کی قوت کو بحال کرنے والا کہ دوبارہ ان کو مقام مل جائے، ان کو شرم مل جائے؟ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کے اطاعت کی طرف آئے. جو انبیاء کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، ان کے اندر یہی چیز اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کی شکر گزاری کرنے والے. شکر گزاری سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کون سی عبادت؟ جو توحید پر مبنی ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، جو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا، جو چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، جو خیرات کر رہا ہوں، ومحیایا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرے شب و روز، میرے یہ 50 سال یا 60 سال جو زندگی تو نے دے رکھی ہے، اس میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. ومحیایا، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے. ومماتی، میری موت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب موت واقع ہوگی تیرے دین کے اوپر آئے گی، تیرے ساتھ تعلق میرا مضبوط ہوگا، تیرے ساتھ جڑے ہوئے موت آئے گی. ایسا نہیں کہ میری موت آئے میں کسی اور جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوں، میں سیاست کے میدان میں کھڑا ہوں، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اور اسی طرح میں وہ کام کرتا ہوا چلا جاؤں کہ جس میں انسان اللہ کی کوئی پرواہ نہ کرے، دین کا سودا کر لے، دین کو فروخت کر دے، دین کو بیچ ڈالے، اپنی مرضی کا دین، اور جو بڑے بتاتے ان کی مرضی کا دین، جو اللہ نے بتایا اس کو چھوڑ دیا، جو انبیاء نے بتایا اس کو چھوڑ دیا. یہ کوئی دین نہیں ہے. اس سے بڑی بے دینی اور کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین آسمان سے نازل کیا، انسان اس کے لیے قبر بستہ ہو، اس کے لیے آگے بڑھے. جناب ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اور میرے سارے معاملات اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم مطیع بن جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ. کہا کہ یا اللہ میں رب کے لیے مطیع ہوں، فرمانبردار ہوں. جناب ابراہیم کو جو اتنی عزت ملی، جو اتنا مقام ملا، جو اتنا شرم ملا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
اللہ رب العالمین نے جب جب جناب ابراہیم کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، ان کو کسی بات کا حکم دیا، وہاں سے سننے کو انکار نہیں ملا۔ آج ہمارا امتحان ہم خود جائزہ لیں، اذان آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کتنے نمازی آتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اندر اطاعت کا کیا جذبہ ہے، ہر معاملے کے اندر تیار کھڑا ہوں، دوست آواز دے باہر آ جاؤں گا، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، آؤ مسلمان نماز کے لیے، عبداللہ آؤ، عبد الرحمن آؤ، ابراہیم آؤ، انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے والے آئیں، انسان اپنا محاسبہ کرے، میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، میری آنکھیں سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہے، میں کتنا جواب دینے والا ہوں، اللہ کے احکامات کی کیا بازداری ہے۔ ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے گھر میں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، 2 نمازیں جمع کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے، مسافر آدمی ہے راستے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر آدمی، بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اللہ نے رخصتیں دی ہیں، جو رخصت دی ہے اس کو قبول کیا جائے۔ لیکن عام دنوں کے اندر دیکھیں، جب اذان ہو رہی ہے انسان کا دل مسجد کے اندر، انبیاء مسجد کے ساتھ چمٹے ہوئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے جب اللہ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ کہاں چھوڑ کے آئے؟ پہاڑوں کا علاقہ ہے، مکہ کے اندر پہاڑی پہاڑ، دور دور تک آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، اور جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جناب ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں، جناب ابراہیم کی دعائیں پہلے پارے کے آخر کے اندر موجود ہیں، اور یہ جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے رسول بھیجنا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے جناب ابراہیم کی۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، یا اللہ ان میں رسول بھیجنا جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کو عقیدہ توحید سکھائے، جو دنیا کی غلاظتیں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، جس کے اندر یہ لگے پڑے ہیں، وہ سب کچھ یہی سمجھتے ہیں وہ دنیا کما گیا، میں بھی دنیا کمانے والا بن جاؤں اور اتنا آگے نکل جاؤں، میرا کوئی ثانی نہ ہو، میرا مکان ایسا ہو، میرا محل ایسا ہو، میرا کاروبار ایسا ہو کہ دوسرے کا ایسا نہ ہو، میں سارے حرام کرتا کرتا سب کچھ کما لوں، لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ اور وہی چیز اگر حلال کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کے ساتھ ہے، ایمان کی سلامت کے ساتھ ہے، وہ رکشہ چلانے والا ڈرائیور کیوں نہ ہو، وہ جوتا پالش کرنے والا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے سے چھوٹا موچی کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتا ہے، یہ بڑا بادشاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دین کا فہم ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دنیا کی لذت عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے، ورنہ اللہ اپنے انبیاء کو خزانے عطا کر دیتا اور یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سونے یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں؟ فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ ایک دن میں اس طرح گزاروں جس طرح مسکین ہوتا ہے، اور دوسرے دن میں روزہ رکھ کے گزاروں، اللہ میرے دل کے اندر مسکین کی محبت پیدا فرما دے۔ اور کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، اور تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کے حال احوال نہیں لیتے۔ اگر اللہ نے کچھ 4 ٹکے دیے ہیں، ان کے اندر رحم آئے، ان کے دلوں کی سختی ختم ہو جائے اور وہ نشاور کرنے والے بن جائیں، ان کا خیال کرنے والے بن جائیں جو پریشان ہے۔ اور جب نبی کی یہ ادائیں انسان کے اندر آئیں گی، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اب وہاں پر جناب ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی تھوڑی سی اولاد کو یہاں پر ٹھہرایا ہے، بواد غیر ذی زرع، یہ ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر زراعت نہیں ہے، دور دور تک آپ کو زراعت نظر نہیں آئے گی، کھیتی باڑی نظر نہیں آئے گی۔ ہم یہاں دیکھیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، لیکن آج وہاں ہر قسم کا رزق پہنچ رہا ہے، اور یہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ جناب ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور جب جناب ابراہیم چھوڑ کے آ رہے تھے اپنی اولاد کو، یہ نہیں سوچا ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں تو دور دور تک انسان نہیں ہے، یا تو پانی نہیں ہے، یہ کیسے گزارا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہوا
چند کھجوریں ان کے پاس تھے، تھوڑا سا پانی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بقعہ کو شرف قبول عطا فرما دیا۔ اس سرزمین کو اللہ نے نوازنا تھا، اس کو قبول کرنا تھا، اللہ نے اس پہاڑی علاقے کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آج آپ 1,00,000 نماز یہاں پڑھیں اور صرف ایک نماز وہاں پڑھیں، فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ وہیں پر حج ہوگا، وہیں طواف ہوگا، وہیں صفا مروہ کی صحیح ہوگی، وہیں جمرات ہے، سارے کے سارے معاملات وہ جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرما دیا۔ لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر، یہ ساری سنت ہے جس کو اللہ نے شرف قبول عطا فرمایا۔ اور وہاں پر آب زمزم، جب اماں ہاجرہ کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پر، کبھی مروہ پہاڑی پر، اور دوڑ رہی ہیں، پانی نہیں ہے، اللہ نے وہیں فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے نے وہیں پر مارا، وہیں سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ آج تک وہ چشمہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ آب زمزم لوگ پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اللہ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور یہ ساری نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور وہاں وہ پتھر بھی ہے جب جناب ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جناب اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے ہیں، اور جیسے اونچی تعمیر ہو گئی اللہ نے ایک پتھر بھیجا، جناب ابراہیم وہاں کھڑے ہو کر اوپر تک تعمیر کرتے رہے، وہ پتھر اوپر بھی جاتا اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہ چلتا، اور جناب ابراہیم تعمیر کرتے رہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، اللہ نے ان کو برقرار رکھا۔ مینا کا میدان بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے۔ جب کل قیامت کے دن لوگ سارے کے سارے جمع ہوں گے، کہا کہ جب حاجی 9 ذی الحج کو وہ سارے کے سارے میدان عرفات کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بڑا بہترین قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا جو ہزاروں لاکھوں کے اندر ہے، نہیں، صرف 2 چادریں۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ انسان اللہ کے یہاں پیش ہو 2 چادروں کے ساتھ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، اللہ کے یہاں پیش ہو رہا ہے 2 چادروں کے اندر، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی، مجھ سے نادانیاں ہو گئی، اللہ اپنی زندگی کے اندر میں نے ظلم بھی کیا، شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، نافرمانی بھی کی، نہ بے نمازی بھی تھا، لوگوں کے حقوق کو پاسداری نہیں کرتا تھا، پامال کرتا تھا، اللہ بہت ساری غلطیاں ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ سے اپنی اصلاح کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ پہلی زندگی کے معاملات کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جب معاف فرماتا ہے، اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ جو لوگ سب کے سب پہنچے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، چادروں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یا اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ تم کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان کو سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن کے اندر لوگوں کی جہنم کو گردن سے، لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ انسان گناہ کر کے جب سچے دل سے پیش ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا ہماری زندگی ایسے جیسے گزر رہی ہے ایسے گزرنی چاہیے؟ جو ہم کرتے ہیں وہی کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے؟ جو زندگی گزر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ ضائع ہو گئی، دوبارہ یہ زندگی میسر نہیں آئے گی؟ اور ہمارے سامنے کتنے حادثات ہو رہے، جوان ابھی جوانی میں قدم رکھتا ہے چلا جاتا ہے، صحت اس کے پاس ہے لیکن چلا جاتا ہے، مال اس کے پاس ہے چلا جاتا ہے، عہدہ اس کے پاس ہے، کوئی چیز اس کو بچانے والی نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب وقت آتا ہے تو پھر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحے کی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو لأجل مسمى ایک وقت تک مقرر کیا ہے، چاہے آسمان کا نظام ہو، چاہے زمین کا ہو، چاہے سورج کا ہو، چاہے ستاروں کا ہو، چاہے دریاؤں کا ہو، چاہے ہواؤں کا ہو، چاہے پہاڑوں کا ہو، ایک وقت تک اس کو مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہے۔ انسان کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توحید آسمان سے ہمارے لیے بھیجی ہے، انسان اس کی طرف آئے، اس توحید کے اندر خیر ہے، اس کے اندر برکات ہے، اس کے اندر نجات ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی
کی کامیابی ہے جو انسان توحید کو نہیں سمجھتا وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور کل اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ اور یہ توحید ہی وہ چیز ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کا قدم قدم پر ساتھ دیا، ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، حتیٰ کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے میرے بھتیجے محمد کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے تھے، ہر موقع پر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یا عم، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دیجئے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابو طالب جانتے تھے کہ خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر جو کچھ لوگ کرتے ہیں مجھے وہ نہیں کرنا پڑے گا، مجھے وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ کرتے ہیں، جو ابوبکر کرتے ہیں، جو عمر کرتے ہیں۔ خالی کلمہ کافی نہیں ہے، وہ جانتے تھے، عربی کا مفہوم سمجھتے تھے، لیکن دیکھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیا لوگ کیا کہیں گے، کہ پوری زندگی اسی دین پر رہے جو باپ دادا کا دین تھا، اب مرتے وقت محمد کو گلے کے ساتھ لگا دیا، یہ کیسی منافقت ہے؟ ان کے سامنے یہ منافقت تھی۔ کہا کہ ایسے کر کے مرو گے؟ تو چچا نے کیا کہا کہ اخترت النار علی النار، کہا کہ جہنم کے اندر جلنا تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن آگ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہ اسے دین تبدیل کر دیا تھا، یہ وہ آگ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا ترین عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ ایک جوتا پہنایا جائے گا جہنم کا، یا جوتے کے صرف تسمے ہوں گے جو جہنم کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈیاں کھولتی ہیں، مانا کہ کل میں اپنے چچا کے کام نہیں آؤں گا۔ جو دنیا کے اندر توحید کو اپناتا ہے، سنت کو سمجھتا ہے، بازداری کرتا ہے، پھر انسان ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نادانی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سفارش ہے۔ لیکن جو کلمہ اور کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتا رہے یا کلمہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کرے، دنیا میں تیاری کریں۔ اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، جہاں باقی سارے معاملات کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، کاروبار کے لیے، آنے جانے کے لیے، دوست احباب کے لیے، ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اطاقوں پر بیٹھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں اللہ کی اس کتاب کے لیے۔ ایک رکوع دو رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اللہ نے کیا حکم دیا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کس کی کریں گے؟ صرف اس کی جو اللہ کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرے گا، مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے بہت سارے ایسے بھی تھے جو منافقین تھے، آپ کی صفوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اور عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہونے والا اور جگہ جگہ آپ سے ڈنڈورا پیٹنے والا کہ محمد جو بات کہتا ہے صحیح کہہ رہا، لیکن اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا تھا، دل کا منافق تھا وہ شخص۔ حتیٰ کہ زندگی بسر ہوتی رہی، ایک وقت یہ آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، کہا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ کے رسول آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا بخشش نہ مانگے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش طلب کریں تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بخشش طلب کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ وہ منافق تھا، کفر پر مر گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے، چاہے نبی کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو اور نبی چاہے اس کے دعائیں کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ کفر پر ہے تب پھر نبی کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کس کی سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی نے کچھ دعائیں ایسی مانگی جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور کہا کہ میں نے کچھ دعائیں مانگی، اللہ نے قبول کر لیا، اور میں نے ایک دعا کو سنبھال کر رکھا ہے، واتبعت دعوتی شفاعا لامتی یوم القیامہ وہی نائلۃ ان شاء اللہ تعالی من مات لا یشرک باللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک
دعوت کو، ایک دعا کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر میں نہیں مانگوں گا، کل قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی، پشیمان ہوگی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اے اللہ میری امت کی سفارش فرما، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما دے۔ فرمایا کہ میں سفارش کروں گا کس کی؟ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کسی کو بھی، چاہے کوئی بابا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مرشد ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی حجر ہو، چاہے کوئی دھاگا ہو۔ آج کی سرکار، کل کی سرکار، آنے والی سرکار، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اسی ایک کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا برحق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی جو تم دیکھ رہے ہو، کیا ہے پانی؟ تم اس کی طرف ہاتھ کرو، پانی خود بخود تمہاری طرف آ جائے، پانی تمہاری بات کو سن لے؟ اللہ نے اس کے اندر شعور ہی نہیں رکھا کہ پانی تمہاری بات کو سنے، تمہیں دیکھے۔ جس طرح پانی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود بخود تمہارے منہ تک پہنچ سکتا ہے، کہا کہ جس کو تم چاہو پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ ایک اللہ پکار کو سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پکار کو سنتا ہے؟ جو پریشان ہوتے ہیں اور جو مسائل مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، ان سب کی پکار اللہ سننے والا ہے۔ انبیاء نے اللہ کو پکارا، اولیاء نے اللہ کو پکارا۔ آج ہم ہیں کہ ہم نے اولیاء کو پکارنا شروع کر دیا، ہم نے انبیاء کو پکارنا شروع کر دیا، ہم نے وسیلے واسطے اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارے۔ اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اللہ ہر ایک کی بات سمجھتا بھی ہے۔ جس زبان میں بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، اس کو کان لگا کر سنو پوری توجہ کے ساتھ۔ 17واں پارہ ہے، آخر رکوع ہے، اپنے گھر میں جائیں، قرآن مجید کھولیں، ترجمہ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو بیٹے عطا کرتے ہیں اور تم چاہتے ہو رزق کو کشادہ کرتے ہیں، وہ تعویذ باندھا جب سے کاروبار ٹھیک ہو گیا، یہ پتھر پہن لیا تب سے کاروبار ٹھیک ہو گیا۔ یہ تمہارا عقیدہ اتنا کمزور عقیدہ، جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان تھی تم نے پتھر کو دے دی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت اور شان تھی تم نے ایک کمزور آدمی کو جو قبر کے اندر پڑا اس کو دے دی۔ کہا کہ نہیں یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتا ہے، اللہ، یہ بات ہم میں سے کسی کی نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اس بات کو ماننا ہر ایک پر لازم ہے۔ کم اللہ کی بات کو رد کرتے، لوگوں کی باتوں کو سینوں کے اندر بٹھا لیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یار وہاں جو جاتا ہے اس کے سارے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، کہا کہ سارے کے سارے مل جائیں، درگاہوں والے، آستانوں والے، پہلے والے، بعد والے، جو تم نے نام رکھے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے، سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے سب کو۔ کون ہے اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ کوئی جائے کسی کے پاس، کوئی مکھی پیدا کرے، کوئی مچھر پیدا کر دے، یا کوئی چھوٹی مخلوق پیدا کر دے، چونٹی پیدا کر دے، نہ چونٹی کو پیدا کرنے کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے، نہ مکھی کو پیدا کرنے کے اندر، نہ اس کا پر بنانے کے اندر۔ کہا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر مکھی ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ، یہ تو زندہ، اگر وہ مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ چھین کر چلی جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ مردہ کیسے چھڑا سکتا ہے؟ جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے وہ کیسے چھڑا سکتا ہے؟ زندہ انسان مکھی کے منہ سے وہ نوالا نہیں نکال سکتا، وہ ذرہ نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے تم مدد مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے، جو مدد کرنے والے وہ بھی کمزور ہے۔ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جو قدر کرنی چاہیے، جو اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، وہ لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ یہ ساری تعظیم تم نے اپنے بڑوں کو دے دی، یہ ساری تعظیم کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری تعظیم ہے۔ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ کھجور کھاتے ہیں، اس کی گٹلی کے اوپر ہلکا سا چھلکا ہے، اور جہاں کٹ لگا ہوا ہے وہاں ہلکا سا دھاگا ہے، بالکل پتلا سا دھاگا۔ فرمایا کہ وہ تو اس کے مالک نہیں۔ ایک دھاگا بنا لے، ایک چھلکا بنا لے، کھجور کی گٹلی کے پیچھے ایک نقطہ ہے، ایک نقطے کے برابر وہ کسی چیز کو تخلیق کر دے۔ لوگ یہ کہیں کہ یار اونٹ گائے تو اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ باقی جو بکریاں اور دوسری چیزیں یہ ہمارے بزرگوں نے پیدا کی ہیں۔ کس کا حصہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، کسی نے کسی کو ہاتھ دیا ہو، کسی نے کسی کو پاؤں دیا ہو؟ یہ اولاد دینا تو دور کی بات ہے، یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اس جہالت کو چھوڑ دیں۔ یہ جو باپ دادا کے دین کے اندر چیزیں ہم نے اپنا رکھی ہیں اسی کو لے کر چل رہے ہیں، آگے
آگے منتقل کر رہے ہیں نسلیں در نسلیں، ان تمام کا وبال ہمارے اوپر ہے۔ دادا نے تربیت کی بیٹے کی، بیٹے نے آگے، پوتا بھی اسی کے اندر، پر پوتا بھی اسی کے اندر، جی ہمارے بابا یہ کیا کرتے ہیں، یہ بابا کا دین ہے، یہ کسی برادری کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کے احکامات کو سمجھے، اللہ کے توحید کو سمجھے، اور جو انبیاء توحید لے کے آئے سچی توحید وہ ہے، کھری توحید وہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، اللہ کا جو حکم آئے گا، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، سارا نظام چلانے والا، کہا کہ اس کا جو حکم آئے گا اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ ہم نے تو ہر ایک کو شریک ٹھہرا دیا، ان تمام کی نفی کریں، کلمہ پڑھتے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، ایک اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں کمزور ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ بارش برسا سکے، اس کو روک سکے، زمین کے اندر سے کچھ اگا سکے، اس کو روک سکے، اس کو بڑھا سکے، اس کو کم کر سکے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ بجلی چمک رہی ہے، بادل گرجتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے پانی برساتا ہے، اور پورے آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ فیہا بلد من جبال، کہا کہ بیچ میں پہاڑ ہیں، اس کے اندر کس چیز کے، یعنی اولوں کے پہاڑ ہے اس کے اندر، اولے برف کے۔ اللہ چاہے تو ایک ساتھ گرا کے ختم کر دے، لیکن اللہ ایک ایک قطرہ کر کے برساتا ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ برساتا ہے۔ اللہ کو تمہاری فکر ہے۔ اللہ رب العالمین جو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو اسی طرح سے مانا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اپنے دل سے اللہ سے محبت کی جائے، اور جو اللہ کے رسول احکامات لے کے آئے ہیں اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے۔ باپ دادا کے سلسلوں کو اٹھا کے سائڈ میں رکھیں اور کوشش کریں، دیکھیں ہماری باتیں اللہ کے رسول کی باتوں سے ملتی ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے عقیدے سے ملتا ہے، ہمارے معاملات ابوبکر صدیق عمر فاروق سے ملتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توحید کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور اس کے ساتھ جب موت آئے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔